الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان وقال في موضع آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کے لیے حلال قرار دی گئی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے حرام قرار دی گئی ہیں۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں، جو تمہارے لیے حلال ہیں، وہ چیزیں کھایا کرو، اور جو پاکیزہ غذائیں ہیں اس کو استعمال کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے اور انسان کے لیے کیا بہتر نہیں ہے، اور ہماری رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہر زمانے کے اندر اللہ کا یہی دستور رہا اور یہی طریقہ رہا کہ اللہ ہر زمانے کے اندر کسی نہ کسی نبی کو بھیجا ہے۔ کسی زمانے کے اندر ایک نبی آئے، کسی زمانے کے اندر دو نبی آئے، اور کسی زمانے میں تین نبی بھی آئے ہیں اس قوم کے لیے اور اس ملت کے لیے۔ اور چونکہ یہ آخری امت ہے اور اسی لیے آخری نبی بھی یہاں پر آنی تھی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا میں مبعوث کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری کی، رہنمائی کی۔ حلال چیزوں میں اور حرام چیزوں میں آپ نے امتیاز کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بات ہمیں بتائی اور سمجھائی، اور باضابطہ کر دکھایا کہ فلاں کام تمہیں کرنا ہے، فلاں کام تمہیں نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رہبری فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن، جو پیغام تھا، وہ تو امت کو پہنچا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی صحابہ کو بتایا کہ تمہیں اس طرح عمل کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی بھی سامنے رکھ کر بتایا کہ جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں اس طرح تمہیں زندگی گزارنا ہے، اسی کے اندر تمہیں فائدہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ چنانچہ احکام کے متعلق تو ہم نے بارہا سنا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کم و بیش 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین
پورا ایک سروں کا سمندر وہاں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم، جس کو قرآن نے اس طرح ذکر کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ صحابہ سے فرمایا تھا کہ کیا تم سب گواہ نہیں ہو کہ میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے فرمایا کہ ہاں، آپ نے پورا کا پورا مکمل دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالوا شہد، اے بار الہ تو گواہ رہنا۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تصدیق کروا لی۔ یہ تو وہ بات ہوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی وہ صحابہ تک پہنچا دینا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی اعتبار سے بھی وہ کردار کو ادا کیا، عملی اعتبار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے بتائے جو ایک مسلمان کے لیے، مسلمان تو کیا ہر نسل انسانی کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض بھی کیا گیا تھا، غیروں نے اعتراض کیا تھا اور یوں کہا تھا، ارے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جسے سن کر بھی شرم آتی ہے۔ گویا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھ کر جاؤ، یہ تو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتایا کہ بیت الخلاء میں تم بیٹھو تو کس انداز میں تمہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس پر لوگوں نے اعتراض کر دیا تھا کہ بھئی ایسی جگہ جو کہ خلوت کی جگہ ہے وہاں کا بھی تذکرہ تمہارے نبی نے کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کس انداز سے قضائے حاجت کرنا چاہیے وہ طریقہ بھی بتایا۔ کئی سنتیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں صرف بیت الخلاء میں جا کر قضائے حاجت کرنے کی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتا دیا کہ اگر تم میدان میں ہو تو تمہیں کہاں پر بیٹھنا چاہیے، اگر تم کسی جنگل اور بیابان میں جا رہے ہو تو تمہیں کہاں پر بیٹھنا چاہیے، کس انداز میں بیٹھنا چاہیے، کہاں بیٹھنا چاہیے اور کس انداز سے بیٹھنا چاہیے، اور قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے کس پہلو پر زیادہ تمہیں توجہ دینا چاہیے، اس کا بھی تذکرہ احادیث کے اندر ملتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنگل اور بیابان کے اندر جاؤ تو کس انداز میں تمہیں قضائے حاجت پوری کرنی ہوگی۔ سنتیں ہیں باضابطہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنگل و بیابان میں، کھلے میدان میں اگر تم جاؤ تو سوراخ کے اندر کبھی قضائے حاجت نہ کرنا، اس لیے کہ اس کے اندر حشرات الارض ہوتے ہیں، زمین کے جانور ہوتے ہیں، وہ نکل جائیں گے اور تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کہیں پر جاؤ تو نشیبی علاقے کے اندر فارغ ہونا، اگر تم چڑھاؤ کے حصے میں، فراز کے حصے کے اندر اگر آپ قضائے حاجت کرو گے تو چھینٹے اچھل کر اپنے کپڑوں پر اچھلیں گے، جس کی وجہ سے تمہارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ جب تمہارے کپڑے ناپاک ہو گئے تو تمہارا وضو نہیں تو پھر یہ نماز نہیں ہوئی تو پھر قبول اللہ کے نزدیک کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ نماز کے شرائطوں میں سے یہ بھی چیز ہے کہ جہاں پر فرمایا گیا کہ جگہ کا پاک ہونا، وہاں پر یہ بھی فرمایا گیا کہ بدن کا بھی پاک ہونا، اسی طرح فرمایا گیا کہ کپڑوں کا بھی پاک ہونا، یہ بھی شرائط نماز میں سے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں جو کہ انسان بسا اوقات اس کو کہنے کے اندر تکلف محسوس کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انسان کو ضرورت تھی اور انسان کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بھی بتائی ہیں اور دعائیں ارشاد فرمائی ہیں۔ لوگ کہیں گے ارے بیت الخلاء جانے کی بھی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی بھی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ قضائے حاجت سے فارغ ہونا یہ بھی ایک بہت ذرا طبی اعتبار سے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ان اشخاص سے پوچھیں، ان لوگوں سے ہم دریافت کریں جنہیں قضائے حاجت صحیح انداز میں نہیں آتا ہے۔ اب مسجد میں یہاں پر بیٹھ کر کہی جا رہی ہے بات، لیکن کہنا پڑتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے تو ہمارا بھی کام یہ ہے
جسے قضائے حاجت صاف انداز میں نہیں آتا ہے وہ تڑپ جاتے ہیں، ان کی نیند اور ان کے چین بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رہبری کے لیے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کیا جاتے وقت کی دعا ہے، آتے وقت کی دعا ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے حدیثوں کے اندر کہ بیت الخلاء کے اندر خبیث جن اور جناتیاں ہوتی ہیں جو ہماری شرمگاہوں سے، مکروہ جگہ سے کھیلتی رہتی ہیں، بسا اوقات انسان کے جان جانے کا بھی دھوکہ ہے۔ اتنا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں سے اور جناتیوں سے، یا خبیث جنوں سے جناتیوں سے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ اور جسے قضائے حاجت نہ آئے، جیسا کہ کہتے ہیں اگر جس کو یہ بیماری لائق ہو صبح کے وقت ہی ہم لے لیں، ہر انسان عموماً بیت الخلاء کی طرف جاتا ہے اٹھنے کے بعد، اگر جس کو قضائے حاجت آتے رہے اس کے سامنے اگر بریانی بھی رکھ دی جائے وہ نہیں کھائے گا، پہلے فارغ ہوگا۔ اگر کسی کو زور سے قضائے حاجت آ رہی ہو، اس کے سامنے اگر مندی ہماری حیدرآباد کی مشہور ڈش بھی اگر رکھ دی جائے تب بھی وہ پہلے قضائے حاجت کو جائے گا، اس کے بعد کھائے گا۔ اس کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کھانے کی کا تقاضا ہو وہ نماز پہلے نہ پڑھے، پہلے کھانا کھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں تعلیم دی جس کو شدید تقاضا ہو قضائے حاجت کا، اس کو چاہیے پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو، اس کے بعد آ کر نماز پڑھے۔ یہ ترتیب بتائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کفار و مشرکین کے اعتراض پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اعلمکم بمنزلۃ الواحد، کیا میں تمہیں نہیں سکھاؤں یہ باتیں، اس لیے کہ میں تمہارے لیے والد کا درجہ رکھتا ہوں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھاتا ہے، بیٹے فلاں جگہ جاؤ گے تو تکلیف ہوگی، فلاں جگہ جاؤ گے تو تکلیف ہوگی، فلاں چیز تم اٹھاؤ گے تو نقصان ہوگا، فلاں چیز کے قریب تم نہیں جانا۔ جس طرح ایک بچے کو چونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے، ابھی بے شعور ہوتا ہے، تو ہر باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایسا ایسا کرنا، ایسی گڑھے کے قریب مت جانا، فلاں فلاں چیز کے پاس تم نہیں جانا، اس سے تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی چیزیں بتائی ہیں۔ میں یہ اس طرح کی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آگے آنے والی باتیں سمجھ میں آئے۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بے شمار اور دوسری چیزیں ہیں، لیکن اس طرف رخ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمانے کے لیے اور ہر ایک کے لیے تمام رہبری اور ہماری رہنمائی اور ہماری فہمائش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بعد اب کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ جتنی چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں بتا دی ہیں، اور انسان کے لیے جو چیزیں مناسب ہے، انسان کے لیے جو چیزیں بہتر ہے اور انسان کے لیے جو چیز فائدہ مند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کی تمام باتیں بتا دی ہیں۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم عقلی گھوڑے دوڑائیں گے، اب اس کے علاوہ معاشرے کا اگر ہم سہارا لیں گے، اس کے علاوہ ہم غیروں کا اگر ہم سہارا لے کر اگر ہم اسے صحیح قرار لیں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ یہ تمہید باندھنا اسی لیے تھا کہ آج موجودہ زمانے کے اندر کیا شہر حیدرآباد ہے، کیا علاقہ ہو، ہر علاقے کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کہ آج کل لوگ جو ہے نا غلط چیزوں کے عادی بن چکے ہیں، غلط چیزوں کے عادی بن چکے ہیں۔ اگر یہ چیزیں اگر حلال ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عمل کرتے اور صحابہ کو اس کا حکم دیتے۔ اسی میں سے شراب ہے، اسی میں سے سگریٹ ہے، اسی میں سے گٹکا ہے، اسی میں سے پان ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان وقت سے پہلے مرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، گویا کہ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنا چاہتا ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اگر ایسی چیزیں اگر ضروری ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کرتے۔ زمانے جاہلیت میں جیسے شراب ہی کو لے لیں، زمانے جاہلیت کے اندر شراب پینے کا رواج تھا، صحابہ نے بھی شراب پیا،
شراب پی کر نماز پڑھائی جاتی تھی۔ ہمیں اسلام کو پڑھنا چاہیے، دین کو ہم سیکھنا چاہیے۔ اب کسی کو حیرت ہو جائے کہ شراب پی کے بھی کیا نماز پڑھائی جاتی تھی؟ ہاں پڑھی جاتی تھی، صحابہ نے پڑھا ہے، صحابہ نے نماز پڑھایا ہے۔ تو پہلے زمانے کے اندر شراب، چونکہ عرب کے اندر ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی شراب کا پینا، اور جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی تھی وہ اتنا بڑا معتبر آدمی مانا جاتا تھا۔ شراب جس کے پاس جتنی پرانی ہوتی وہ اتنا معیاری، وی آئی پی، اپنے الفاظ میں وی آئی پی آدمی کہلایا جاتا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بتدریج حکم نازل کیے گئے۔ لوگوں نے پوچھا تھا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ شراب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ لوگ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ شراب پینے کے اندر نقصان زیادہ ہے، فائدہ پھر بھی تھوڑا کم ہے، پھر بھی شراب پیتے رہے۔ پہلا بریک آیا یہ اسلام میں شراب کی ممانعت کا، اتنی زیادہ سختی سے ابھی شراب کی ممانعت نہیں آئی، پھر بھی صحابہ پیا کرتے تھے، بعض صحابہ سمجھ کر خاموش بیٹھ جاتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا، پھر وہ دوسرا بریک یہاں پر یہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو، اے لوگو، تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ نشے کی حالت میں، اس آیت سے ہی معلوم چلا کہ پہلے صحابہ شراب پی کر نماز پڑھا کرتے تھے، پھر یہ بریک لگ گیا کہ نہیں، اب تمہیں نماز کی حالت میں نہیں۔ پھر تیسرا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ حکم نازل ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ پھر یہ بھی آیت شریفہ نازل ہوئی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے شراب کے جو ان کے پاس مٹکے رکھے ہوئے تھے انہوں نے وہ پھوڑ دیا۔ شراب اب یہاں پر ناجائز اور حرام ہو چکی، اس کے بعد کوئی شخص شراب نہیں پیتا۔ اور اسی طرح دیکھیے آج کل موجودہ زمانے کے اندر بھی کئی چیزیں ہیں، جیسے پان ہے، تمباکو ہے، گٹکا ہے، کیا کیا نہ جانے ایسی ایسی چیزیں ہیں۔ انسان سمجھ رہا ہے کہ ایسا کھا لینے سے، پی لینے سے مجھے نشہ نہیں آتا، لہذا یہ چیزیں میرے لیے حلال ہے۔ آج کل ہماری عقل پہ جو پردہ پڑا ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارے بھائی شراب اس وقت حرام ہے جبکہ نشہ آئے۔ ہم اتنے عادی بن چکے کہ ہمیں اب نشہ ہی نہیں آتا ہے، اب ہمارے لیے حلال ہونا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہوا کہ ایک شخص یہ کہے کہ حکم یہ ہے کہ اگر کسی غیر محرم عورت کے اوپر اگر ہماری نگاہ پڑتی ہے، پہلی نظر کو شریعت نے معاف قرار دیا کہ انسان باہر نکلے یا کہیں بھی جائے فوراً عورت کا آمنا سامنا ہو جائے، غلطی سے ہماری ایک نگاہ عورت کے اوپر پڑ جائے، شریعت نے اس کو معاف کیا، اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی عقل مند شخص ایسا کرے کہ میں پلک ہی نہیں مارتا، صرف گھورتے رہوں گا، بولے تو کیونکہ میں پلک نہیں مارا، اس لیے کہ شریعت نے کہا تھا ایک پلک جائز ہے، پہلی نظر معاف ہے، میں چونکہ میں پلک نہیں ماروں گا، وہ میری پہلی نظر رہیں گی، لہذا میں آدھا گھنٹہ اسے گھوروں گا۔ کہاں کا وہ ہوگا؟ اسی طرح جو شراب کا عادی ہوتا ہے، اتنا عادی بن چکا، اب اسے نشہ نہیں آ رہا ہے تو یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اب شراب اس کے لیے حلال ہو گئی ہے۔ اسی لیے کہ حدیث میں ہے کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو کہ نشے والی ہوتی ہے وہ حرام ہے۔ ہم عادی بن گئے، حکم وہی لگے گا جیسے ایک شخص کو نیا فرد جب شراب پیتا ہے یا گٹکا کھاتا ہے یا کوئی زردہ وغیرہ تمباکو وغیرہ استعمال کرتا ہے، پہلی دفعہ جو گناہ کبیرہ اسے ہو رہا تھا، پہلی دفعہ جو اس کے لیے حرام ہے، چاہے بعد میں اس کو نشہ نہ آتا ہو تب بھی اسی طرح وہ حرام رہے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی بات ایک عجیب فلسفہ ہمارے ذہنوں میں پڑ چکا ہے، وہ یہ ہے کہ ارے بھائی شراب کیا نہیں چھوڑی جا سکتی، تمباکو ہے، گٹکا ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے، بعض لوگوں کو کھانا نہ دے چل جائے گا، تمباکو نہ دے نہیں چلے گا۔
اگر کوئی سگریٹ کا عادی ہے، افطار کے وقت ہوگا 2 کھجور کھا کے باہر جا کے سگریٹ پی کے مغرب کی نماز کو آئے گا، سحری کرے گا اور باہر جا کر جو ہے سگریٹ پھونک کے یا گٹکا کھا کے آ کے پھر کلی کر کے فجر کی نماز میں آئے گا۔ یہ عادی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، دنیا کا قانون اس کی اجازت دے سکتا ہے، چونکہ دنیا کے قانون نہ قرآن سے ہوتا ہے، اس کا تعلق نہ حدیث سے ہوتا ہے۔ آج کل اگر دیکھ لیں ہم، اگر دوسری کنٹریز وغیرہ کے اندر بھی دیکھیں، شراب پینے کی حالت میں اگر کسی نے کسی کو ٹکر مار دی تو اس کو جرمانہ کم دینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شراب پی کر مرڈر کر دیتا ہے تو پھر اس کو کیا ہے، اس کا جرمانہ کم، اس لیے کہ اس نے شراب پی تھی۔ اس کو دنیا والے معذور سمجھتے ہیں، لیکن شریعت معذور نہیں سمجھتی۔ شریعت کے نزدیک یہی ہے کہ شریعت یہی کہے گی جیسے پہلی دفعہ تمہیں حرام تھا، اسی طرح دوسری دفعہ اگر تم پیو گے تب بھی وہ حرام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو طلاقیں ہو رہی ہے، اللہ معاف فرمائے، آج کل ہر بچے کی پیدائش پہ ایک طلاق ضرور مل جاتی ہے، ہر رات میں، ہر 8 دن میں 3 تو شریعت نے تو یہ بتایا ہے کہ 3 طلاق بھی تم مت دو، بلکہ بتا دیجیے ایسا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلاق دینا جائز ہے، لیکن پھر بھی یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی، اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے دونوں میں میل نہ کھاتا ہو تو تب بھی چاہیے کہ طلاق ایک دم 3 مت دے دیا کرو۔ شریعت نے بریک رکھے ہیں، پہلی دے دو، شاید ہو سکتا ہے پھر تمہارا دل مل جائے، پھر محبت تم سے ہو جائے تو پھر نکاح میں آ سکتے ہیں، دوسری مرتبہ 2 دیں گے تو پھر بھی ایک گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن تیسری بار کی ایک ایسی لال جھنڈی ہے، بڑے سے بڑا مفتی اعظم بھی جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، کوئی صورت نہیں نکل سکتی۔ 3 طلاق ہونے کے بعد کوئی یہ نہیں بتا سکتا اور کوئی ہیلا نہیں، پھر وہی ہوگا کہ وہ جائے دوسرے کو نکاح کریں، پھر اس کے بعد انہیں طلاق دینا، پھر وہ آج کل کون دیتا ہے ایسا؟ فکسنگ تو نہیں کر سکتے اس کے اندر، بھئی 1 مہینے میں تم طلاق دے دینا پھر میں ان سے نکاح کر لیتا ہوں، یہ کھیل تماشا تھوڑی ہوا۔ تو بہرحال اس طرح سے جو ہے نا شریعت یہ کہتی ہے کہ نشیلوی چیز اگر تم استعمال کرو گے، اگر تم طلاق دے دو گے تو تب بھی شریعت کہتی ہے تمہیں طلاق پڑ جائے گی۔ آج کل ہے لوگ طلاق کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی حالت کے اندر طلاق پڑ جاتی ہے، چاہے آپ غصے سے دو طلاق پڑ جائے گی، چاہے محبت میں دو طلاق پڑ جائے گی، چاہے آپ نشے میں رہو طلاق پڑ جائے گی۔ نہیں مول صاحب کیا کروں، ایک دم غصے میں تھا، ارے طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے، محبت میں طلاق کون دیتا ہے؟ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں لہذا 3 طلاق کون کہتا ہے؟ نہیں، طلاق جو دی جاتی ہے وہ انتہائی غصے ہی میں دی جاتی ہے۔ اور نشے میں تھا مول صاحب میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ نہیں، نشہ پینے کے بعد تمہارا اختیار نہیں تھا، لیکن شراب پینے کا اختیار تو تمہیں تھا، تم چاہتے تو اب وہ گلاس رکھی برابر شیشہ سامنے رکھا ہوا ہے، شیشے کو لینا نہیں لینا یہ تو اختیار تھا، تم نے جب شیشہ لے لیا تو پھر غیر اختیار ہو گئی۔ نہیں مول صاحب میں انتہائی غصے میں تھا، نشے میں تھا، مجھے کچھ نہیں معلوم ہوا میں دے دیا۔ کئی گھرانے ایسے ہیں جو حرام رشتہ چل رہا ہے، خصوصاً وہ طبقہ جو کہ ایسا ہو بالکل نیچے والا طبقہ ہے، رکشہ چلا لیتا ہے یا کوئی کاروبار کر لیتا ہے، کر طلاقیں باضابطہ دوسرے گھروں تک آواز بھی آتی ہے، جا میں تیرے کو طلاق دے دیا، 1 2 نہیں 10 10 15 15 دے دیتے ہیں، پھر صبح میں اٹھ کے پھر ساتھ رہتے ہیں۔ کسی مفتی سے پوچھیں، کسی عالم سے پوچھیں کیا طلاق واقع ہوئی نہیں ہوئی؟ تو محترم سامعین اتنی سنگین چیز ہے، آج ہے کہ بھولا بھالا مسلمان اس کا عادی بن چکا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں صاحب مجھے نشہ نہیں آتا لہذا میرے لیے حلال ہونا چاہیے، نہیں، ہرگز نہیں۔ تو بہرحال محترم سامعین یہ ہیں، اسی طرح تمباکو ہیں، اسی طرح گٹکے ہیں، اسی طرح سگریٹ وغیرہ ہیں۔ ارے آج ہمارے کو اگر شوگر ہو جائے تو ہم اگر دوپہر میں معلوم ہو گیا کہ شوگر ہو گیا، شام سے ہم میٹھی چائے پینا بند کر دیتے ہیں۔
شام سے ہم میٹھا کھانا دعوت میں بند کر رہے تھے، نہیں بھائی ابھی تک بہت کھایا اللہ کے فضل سے، اب شوگر ہو گئی، اب نہیں، احتیاط کرنا ہے میرے کو۔ ایک تو یہاں پر ہماری سمجھداری ایسی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک نزاکت ہے، وہ یہ ہے کہ میٹھا نہیں کھانا بھی شوگر کی علامت ہے، نہیں کھانا بھی اس سے بھی شوگر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کا ذہن ہے، فکر سے شوگر آتی ہے، میٹھا کھانے سے شوگر نہیں آتی۔ آدمی کسی غم میں ہوگا، کسی تکلیف میں ہوگا، ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ پوچھیں شکر آپ 5 کلو بھی کھاؤ شوگر نہیں آئے گی آپ کو۔ کسی غم سے شوگر آتی ہے، جب شوگر آ جائے تو پھر کھانا اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب اس طرح سے اگر ہم نے میٹھا نہیں کھایا، آپ پورے ذہن میں ہمارے چلے گا اس سے پہلے کی دعوت میں زبردست میٹھا اتنے کھا لیا تھا، اب میں نہیں کھا رہا ہوں، اس کے اندر تھوڑا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1-2 چمچے اسے چکھ لینا چاہیے، کم سے کم یہ تو اطمینان ہو کہ میں میٹھا کھایا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر اتنی احتیاط کرتے ہیں، شوگر ہو جائے، بی پی ہو جائے، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو اگر تمہیں بی پی ہوگی تو تمہاری نسوں کے اندر خرابی ہوگی، رگوں کے اندر ہوگی، دماغ کی رگیں پھٹ سکتی ہیں، پھر تم زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ ایسے وقت میں تو ہم گھر میں آ کے دھڑا دھڑ انداز میں، نہیں آج سے نمک کم، مرچی کم، آج سے واکنگ شروع ہو، یہ بہرحال ایسی جگہ پر، لیکن نشہ کر کر ہم کیا صحت بنا رہے ہیں۔ ہم یہ بھی غور کریں، ہم سگریٹ ہم غیروں کو کہتے ہیں کہ پٹاخے لوگ پھوڑتے ہیں، پٹاخے نہیں پھوڑ رہے ہیں بلکہ وہ اپنے پیسوں کو جلا رہے ہیں۔ 50 روپے کا پٹاخہ لیا، فوراً جلا دیا، 50 روپے اس کے جل گئے۔ 50 روپے تو شاید میں پرانی بات کہہ رہا ہوں، اب تو ہزاروں کے اندر پٹاخے مل رہے ہیں، جس کو تھوڑی دیر کے اندر جلا کر ہزاروں روپے ہم نے اسے راغ بنا دیا، اور ہم سگریٹ پی کر کیا صحت بنا رہے ہیں۔ کئی ڈاکٹروں کے سے ہم نے سنا، اسی طریقے سے وہ جو پوڑیاں ملتی ہیں، سگریٹ کی ڈبیاں جو ملتی ہیں، اس میں باضابطہ تصاویر لگے ہوئی ہوتی ہے، کیا وہ تصاویر کیا صحت مندی یا جیم کی فوٹو یا ڈمبلس اٹھاتے ہوئے یا کوئی چیز کرتے ہوئے ملتی ہے؟ نہیں، کینسر کے ملیں گے، کیسی بیماری ہوتی ہے ہم خود اندازہ لگاتے ہیں۔ اسی حالت کے اندر اگر ہم یہ تو ہوا جسمانی نقصان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو ہم آتے ہیں جو سگریٹ کا عادی ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے لوگ ہیں کتنے بھی کروڑ پتی ہو جائیں بس گنیش بیڑی نہیں چھوڑتے، بیڑی پیتے ہیں، پھونکتے ہیں، مسجد کو آتے ہیں، ان کے بازو نماز پڑھنا ایک ایسا ہو جاتا ہے جیسے میں کہاں پر آ کر نماز پڑھنے ٹھہر گیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حلال چیز کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا، کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد کے اندر نہیں آنا، اس لیے کہ وہ کھانے سے ایک قسم کی منہ میں بو ہوتی ہے، وہ فرشتوں کو ناپسند ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حلال چیزوں کو منع فرمایا، ایسا نہیں کہ حرام ہے آپ کی نماز نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن ہم حرام چیز کھا کر خوشی چمبار کلی مار کے فوراً ہم مسجد کو آ گئے، خود پریشان۔ ہم خود دیکھ لیں، اگر منہ بند کر لیں دماغ کے اندر وہ سب وہ جاتی ہے، ذرا ہم تھوڑا سا کھانسے ہم تو متاثر، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو پریشان، لہٰذا چاروں پانچوں آزو والے دو، جدھر والے دو، سب پریشان۔ یہ بدبو کیا کون پسند کرتا ہے کہ بدبو ہماری منہ سے نکلے اور دوسروں کو تکلیف دے؟ ہم بارہا وہ حدیث سن چکے، ایذائے مسلم حرام ہے، دوسروں کو تکلیف دینا حرام ہے، مار کر ہی تکلیف دینا اس میں نہیں آتا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے بھی ہم نے کوئی ایسا عمل کیا دوسرے کو ناپسند ہے، یہ بھی علماء کرام نے ایذائے مسلم کے اندر لکھا ہے۔ اسی طرح آداب و اخلاق کے اندر یہاں تک علماء کرام نے رعایت کی ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو منہ بند کر کے کھانا کھایا جائے، ایسا نہیں کہ منہ کھول کر کھایا جائے۔ لچ لچ لچ، بعض لوگ آتی ہے چائے پیتے ہیں سر 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 آواز آتی ہے، بعض کھانا کھاتے ہیں تو لچ آواز آتی ہے۔ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ اس طرح کتے کی عادت ہوتی ہے، خصلت ہوتی ہے کہ آواز آتی ہے اس کے کھانے پر، تم جب کھاؤ تو منہ بند کر کھانا کھایا کرو۔ یہاں تک شریعت نے بتایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا پہلے لوگ آئے سن چکے ہیں وہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں بیٹھنے کے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بیٹھا جائے، ہماری حاجت کیسے پوری اچھے انداز میں ہوگی، یہاں تک کا سلیقہ بتایا۔ لیکن آج ہم ہیں کہ پیسے دے کر بیماری خرید رہے ہیں۔ ہمارے عقل پر کیا فطور پڑ گیا
دیکھیں وہ شخص کے بازو بیٹھے جو گٹکا کھاتا ہو. کسی ایک کو نشانہ بنا کر میرا کہنے کا مقصد نہیں ہے، یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. اور اس اللہ معاف فرمائے کہ جتنی سختی ہو رہی ہے اتنا ہی زیادہ آمدنی بڑھ رہی ہے، اتنا ہی زیادہ بک رہا ہے. حالانکہ باضابطہ فوٹو کے اوپر بتا دیا گیا ارے بھائی تم کمپنی والے بناتے اتنے تو خریدتے کیوں؟ لیکن وہ خود بتا رہے ہیں اور پھر دکھا رہے ہیں. ہاتھی کے 2 دانت کھانے کے الگ ہوتے ہیں اور چبانے کے الگ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے اوپر بعد میں کہیں گے آپ لوگ کہ مولانا نے ایسا کہہ دیا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، خصوصاً نوجوان طبقہ اس کے اندر ملوث ہو رہا ہے. اس کا بس ہم یہ مطلب ذہن میں رکھیں کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہے ہیں. کتنے عارضے نہیں، کتنے دواخانے نہیں، یہاں تک کہ ہم نے سنا کہ جس کے کھانے کی وجہ سے آپ ان کے منہ اور ہونٹ دیکھیے رہتے ہیں، منہ کھلتا ہی نہیں ہے. جو پابندی سے گٹکا کھاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ 4 انگلیاں پورے منہ میں جانا چاہیے، ان کا منہ ہی نہیں کھلتا. کینسر ہو رہے ہیں، یہی گٹکا ہمارا جا کر پھیپڑے خراب ہو رہے ہیں، سگریٹ سے پھیپڑے خراب ہو رہے ہیں. یہی گٹکا اور یہی چنا، یہی کتا جا کر ہمارے پیٹ میں ایسے جمع ہو رہا ہے کہ آپریشن کر اسے نکالنا پڑ رہا ہے. کئی یہ دیکھا تو نہیں گیا لیکن رشتہ داروں میں بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ فلاں صاحب گٹکا وغیرہ کھایا کرتے تھے اور کوئی جوڑا بیل کہتے ہیں یا کوئی اور ایسا چیز کھایا کرتے تھے، وہ جمتے آپریشن کیا گیا تو آدھا کلو ان کے پیٹ سے وہ چیز برآمد ہوئی. ہم کیا سمجھتے ہیں زہر ہے، دھیرے دھیرے ہی اس کا اثر کرے گا نا. آگ بھی اگر ہم لگائیں گے لکڑیوں کو تو ایسا نہیں کہ ایک دم شعلہ بن کے بھڑک جائے گی، چنگاری جائے گی، وہ آگ بنے گی، آگ سے پھر دھیرے دھیرے شعلہ بنے گی. اسی طرح یہ زہر ہے، ہم سمجھتے نہیں. ارے ماں باپ ہمارے لیے پیسے ہمارے کما رہے ہیں، کتنی محنت سے پیسے کماتے ہیں. آج کل GST کی بنیاد پر، نوٹ بندی کی بنیاد پر آج کل حالات ہمارے کتنے خراب ہیں. سننے میں آیا کہ 20, 25, 30 روپے کا ایک سگریٹ ہے. کیونکہ پیتے تو نہیں ہیں، سنی جا سکتا ہے، سنتے ہیں تو معلوم ہے کہ 20, 25 شاید اس سے بھی بڑھ کے ہو سکتا ہے. ایک ڈبی 100, 150, 200 روپے کی ایک ڈبی. اس کے بجائے تھوڑے بادام کھا لیتے، تھوڑا پستہ کھا لیتے، تھوڑی کشمش کھا لیتے، اس سے بہتر ہوتا، اس سے ہماری صحت تو بنتی. میں ایک بار کہوں گا، میرے کو کسی کو نشانہ اور کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے. ہم توبہ کریں، استغفار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت دی. اس صحت کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا، ہم سے پوچھے گا کہ فلاں بندے میں نے تجھے صحت دی تھی، تو نے کس انداز میں گزارا. اسے اللہ کے سامنے ہمیں جواب دے ہونا ہے. یہ زندگی ہماری امانت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں زندگی میری ہے اسی لیے تو خودکشی حرام ہے. اگر زندگی میری ہوتی تو میں پیٹ میں چھرا بھوگ لیا، جائز تھا میرے لیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہتی ہے کہ نہیں بندے، اللہ کہتا ہے نہیں اے میرے بندے، یہ جان میں نے دی ہے بطور امانت کے. اب دنیا دار المحن، میں تمہیں دنیا کے اندر دنیا کو میں امتحان گاہ بنایا ہے. یہاں پر میں ہر چیز کے بارے میں اوپر آنے کے بعد سوال کروں گا. میں نے تجھے زندگی دی تھی، زندگی کو کس انداز میں کیا؟ میں تجھے پیسہ دیا تھا، پیسے کو کس انداز میں خرچ کیا؟ میں نے تجھے جوانی دی تھی، جوانی کو کس انداز میں گزارا؟ جب تک یہ 5 سوال ہمارے نہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے سامنے سے ہمارا قدم نہیں ہٹے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں. ہر چیز حرام ہے. آپ پھر یہ تعویل نہیں کر سکتے کہ بھائی میرے کو گٹکا کھانے سے نشہ نہیں آتا، اب میں مجھے شراب پینے سے نشہ نہیں آتا، اب مجھے فلاں چیز کرنے سے نشہ نہیں آتا. نہیں، تب بھی جس طرح پہلی دفعہ حرام ہے اسی طرح آپ کو نشہ نہ آئے تب بھی وہ حرام ہے. یہ بچ کر نہیں جا سکتے آپ کہ کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے، لہذا اب مجھے نشہ نہیں آ رہا لہذا میرے لیے حلال ہونا چاہیے. اس لیے احتیاط کریں. ہم اپنی زندگیوں کو، ہم تو آج کل دیکھیں اسی وجہ سے سب سے ڈینجر آج کل کینسر ہو رہا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم بیمار پڑ جائیں گے لیکن ہمارے گھر والوں کو اس کا پتہ چلے گا، ہمارے امی ابا کو اس کا اندازہ ہوگا. ہم تو بیمار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں یا بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں
لیکن جائیں وہ گھر کا بھی کام کرے، اپنے لیے ٹفن کی بھی تیاری کرے، اور ہماری والدہ رات میں بے چین رہے، بے قرار رہے، میرے بچے کو آخر یہ کیا ہو گیا؟ کیا ایک ہماری تکلیف کی وجہ سے پورے گھر والے متاثر ہو رہے ہیں؟ اور یہ ہرگز نہ سوچیں میرے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، بری چیز کا اثر برا ہوتا ہی ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے بھی ایک مثال دی گئی تھی کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ نیم کے جھاڑ کے نیچے کی اگر مٹی آپ چکیں گے وہ بھی کڑوی دکھے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے۔ پانی میں اگر پتی کو ملا دے تو پتی کا اثر پانی میں ہوتا ہے، وہ جا کے پانی نہیں ڈیکاشن بن جائے گا۔ اگر کلر کو اگر پانی کے اندر ملا دیا جائے تو وہ پانی نہیں، اب اسے شکر ڈالنے کے بعد وہ شربت بن جائے گا۔ تو اسی طرح بری چیز کی عادت پر بری چیز کی بھی کچھ نہ کچھ اثر اس کا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی پوری باتوں کا خلاصہ آج ہم ذہن میں رکھیں، اللہ نے یہ چیزیں ہمارے لیے حرام قرار دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے بنایا جائے، بیان کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے افراد جو کہ نشے شراب وغیرہ کے عادی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں ان کا چہرہ پھر جائے گا، قبر میں ان کا چہرہ پھر جائے گا۔ اور جو دنیا کی سڑی ہوئی شراب پی گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی شراب اسے عطا نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں دے گا شراب، دنیا کی شراب اور وہاں کی شراب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہاں ایک ایک گھٹ پر ایک مزہ آتا ہے، یہاں پہ ایک گھٹ جیسا کڑوا تھا پورا آخر تک وہی ٹیسٹ اور وہی مزہ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر ایسی شراب ہوگی جس سے یہاں پر ہم یہ کرنے کے بعد جو ہے نا، شراب یہاں کی دنیا کی پینے کے بعد ہماری عقل نکل جاتی ہے، پیسے اور کاغذ میں تمیز نہیں کر سکتے، بیٹی اور ماں کے اندر فرق نہیں کر سکتے، بیٹی اور بیوی کے اندر فرق نہیں ہوتا، بھائی اور بھتیجے کے اندر فرق نہیں ہوتا۔ دنیا کی شراب تو ایسی ہے، لیکن آخرت کی شراب ایسی نہیں ہوگی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ معمولی چیز ہے۔ بس ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں، اسی شراب کتنی بھیانک اور خطرناک چیز ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کئی سال تک عبادت کے اندر لگا دیا اور ان کے سامنے 3 چیزیں پیش کر دی گئی، یا تو ایک کا قتل کر دو، یا تو تم زنا کر دو، یا تو تم شراب پی لو۔ پرانا واقعہ ہے، ہم نے بارہا سنا ہوگا اس کو، کہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کرو۔ وہ بزرگ نے کہا تھا قتل کروں، یہ تو بہت بری چیز ہے، لہذا قتل نہیں کرتا، اس سے دوسروں کا نقصان، جان جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد زنا کا معاملہ آیا، نہیں، اس سے ایک کی عفت اور عصمت کا مسئلہ ہے، بیٹی کی عزت کے تار کا مسئلہ ہے، لہذا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز انہوں نے سوچا شراب، اس کا تعلق صرف میرے سے ہے، میں پیوں گا پھر توبہ کر لوں گا۔ یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ انہوں نے شراب پیا تو تینوں کام کر دیے، شراب پیے، عقل مفقود ہو گئی، زنا انہوں نے کر دیا، اور چاقو ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اسی چونکہ ذہن نہیں تھا ان کا، منتشر تھا، ان کی عقل محفوظ ہو چکی تھی، اس وجہ سے انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ تھی ایک معمولی سی چیز، لیکن تینوں خرابی اس کے وجہ سے آ گئی۔ تو یہ ایسا نشہ ہے کہ آج ایسا ہی ہے کہ ہم پیسے دے کر موت کو خرید رہے ہیں۔ ہماری ایک جان کی وجہ سے کئی لوگ پریشان ہوں گے، متاثر ہوں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات میں رکھ کر سو گئے، صبح اٹھے تک ادھر سے ہم نے انگلی ڈالی، جدھر دانت ہمارے نظر آ رہے ہیں۔ انسان کیا جب ذائقہ ختم ہو جائے، وہ گٹکا کھانے کا عادی ایسا شخص ہوتا ہے کہ اس سے میٹھے اور کھارے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہم منہ نہیں کھلتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کھانے کی وجہ سے جلد ہماری سخت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا منہ کھلتا نہیں ہے۔ کیوں ہم موت کو دعوت دیں؟ کیوں ہم کھانا ہی ہے کوئی اچھی چیز کھائیں، کچھ میٹھی چیز کھائیں، کچھ اچھی چیزیں کھائیں، اس طرح سے ہم اہتمام کریں۔ اس لیے کہ ولی نفس کا علیہ کا حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دن میں روزے رکھو اور رات میں پوری عبادت کرو، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دن میں عبادت کرو اور رات کو ہم نے سونے کے لیے بنایا، تم اس کے اندر بھی آرام کرو۔ وہ صحابی کا واقعہ ہے جو مدینے کا تھا،
اور وقت طویل ہو جائے گا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو صحیح انداز میں صحیح رخ پر ہمیں چلانا ہوگا۔ دنیا کے تھوڑے سے مفاد کی خاطر، تھوڑے سے اسٹائل کی خاطر، تھوڑا سا وی آئی پی بتانے کی خاطر، تھوڑا سا جو ہے سو اپنا معاشرے میں ایک ناک، ارے کیا بھائی ایک پان تھوکتے نہیں دوسرا پان ڈال لیتے، ارے کیا آدمی ہے بھائی ایک سگریٹ ختم ہوتا نہیں دوسرا شروع کر دیتے، اس طرح لوگ تو کہیں گے بہرحال، لیکن اس سے نقصان ہمارا بھی ہوگا، ہمارے اہل و عیال بھی اس سے پریشان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔